90 کی دہائی کے آخر میں جب عمران خان صاحب نے سیاست شروع کی اپنے اس وقت کے سسر گولڈ سمتھ کے مشورے پہ، تو اس وقت وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنے کی وجہ سے پاکستانی عوام میں اور دنیا بھر میں نہایت مقبول تھے۔ تب انہوں نے شوکت خانم بھی نیا بنایا تھا اور کرکٹ کے ورلڈ کپ کی طرح شوکت خانم کی بھی یاد تازہ تھی، اس لیے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ تب ان کی ذات سے کوئی تنازعہ بھی وابستہ نہیں ہوا تھا، مثلاً تب نہ ان کی ذات سے یہ جو بڑے بڑے مافیا کے لوگ ان کے گرد جمع ہوئے تھے، اس طرح کے لوگ بھی ان کے گرد جمع نہیں ہوئے تھے۔ تب مانی کا خاندان کا بار بھی ان کے کاندھوں پہ نہیں آیا ہوا تھا، اور تب انہوں نے یو ٹرنز لینے بھی شروع نہیں کیے تھے، لیکن اس وقت بھرپور کوشش اور بھرپور طاقت کے باوجود وہ سیاست میں اپنا خاطر خواہ مقام حاصل نہیں کر سکے، اور 97 کے انتخابات میں وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ پھر 2002 میں باوجود اس کے کہ انہوں نے شروع میں جنرل پرویز مشرف کے اقتدار پر قبضے کی، اور پھر ان کے 9/11 کے امریکہ کی جنگ میں شمولیت کی فیصلے کی بھی بھرپور حمایت کی تھی، اور اسی طرح انہوں نے ان کے ریفرینڈم میں ان کے لیے ووٹ بھی مانگے تھے، لیکن ان سب کچھ کے باوجود چونکہ 2002 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ان کی بجائے مسلم لیگ قاب کے کاندھے پہ اقتدار کا ہما بٹھانے کا تھا، اس لیے وہ صرف ایک سیٹ حاصل کر سکے۔ لیکن ان کی قسمت جاگ اٹھی 2010 میں، جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کے مقابلے میں قومی سطح پہ ایک جماعت بنانی چاہیے۔ چنانچہ اس وقت امریکہ اور عالمی طاقتوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران خان کی سرپرستی کا فیصلہ کیا، ان کی پارٹی میں لوگوں کو شامل کروایا گیا، ان کے بڑے بڑے جلسوں کے لیے پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے پیسے دلوائے گئے، اور پھر یہ سلسلہ زور پکڑتا گیا۔ جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں یہ سلسلہ مزید زور پکڑ گیا، اور جنرل مشرف کے خلاف مقدمے کا انتقام نواز شریف سے لینے کے لیے انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام کے ذریعے ان کے خلاف دھرنے کروا دیے۔ پھر آخر میں اپنے ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے لاک ڈاؤن کروا دیا۔ لیکن پھر جب جنرل قمر جاوید باجوہ اور میاں نواز شریف کی لڑائی آ گئی، تو اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ساتھ دینے لگی، اور نتیجے میں پہلے تو ہزاروں کی تعداد میں الیکٹیبلز مختلف طریقے سے بلیک میل کر کے، لالچ دے کر، دوسرے حربے استعمال کر کے پی ٹی آئی میں ان کو شامل کروایا گیا۔ پھر اسی طرح عدالتی فیصلوں کے ذریعے جوڈیشلی کو انفلوئنس کر کے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دلوا دیا گیا۔ اسی طرح کئی دیگر مسلم لیگیوں کو بھی جیلوں میں ٹھونسا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوا دیا گیا جسٹس ثاقب نثار سے، حالانکہ صادق اور امین کا جو لقب ہے وہ صرف ایک ذات کے لیے خاص ہے، اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر الیکشن میں RTS سسٹم ان کی خاطر بٹھایا گیا، اور اسی طرح پولنگ ایجنٹوں کو نکال کے ووٹوں کی گنتی کرا دی گئی، اور اپنی مرضی کے نتائج عمران خان کے حق میں نکلوائے گئے۔ MQM کا حق بھی چھینا گیا، مسلم لیگ نون کا بھی چھینا گیا، پیپلز پارٹی کا بھی چھینا گیا، دینی جماعتوں کا حق بھی چھینا گیا، اور پھر حتیٰ کہ مصطفیٰ کمال اور چودھری نثار جیسے لوگوں کو بھی عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے قربان کیا گیا۔ عمران خان کو حکمران بنایا گیا پاکستان کا بھی، اور پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور بالواسطہ بلوچستان میں بھی، جبکہ صرف سندھ پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا۔ تو چونکہ اس وقت عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ فیض صاحب کی فیض کی وجہ سے ہے، یا پھر جنرل باجوہ صاحب کی عنایت سے ہے، تو اس وقت عمران خان صاحب اور ان کے وزیر فوج کے ہر اقدام کی حمایت کرتے رہے، اور اس وقت وہ ایک پیج کا کہہ کے میڈیا کا بھی گلا گھونٹتے رہے، اپنے سیاسی مخالفین کو بھی جیلوں میں ٹونستے رہے، نیب کو بھی استعمال کرتے رہے، اور اس وقت فوج کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے والے، خواہ وہ سیاسی جماعت کے لوگ تھے، خواہ وہ میڈیا کے لوگ تھے،
یا خواہ وہ پختون تحفظ مومنٹ کے لوگ تھے، عمران خان صاحب اور ان کے وزیر ان کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ وہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، وہ ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو ہم ذرا اس وقت ان کا لہجہ اور ماضی کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی، ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، جس طرح اس نے ہمارے ساتھ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ساری میری فورن پالیسی تو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ جو فوج کو برا بھلا کہتا ہے، جس طرح وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے اس کو اٹیک کیا فوج کو اور آرمی چیف کو، وہ فوج کا نقصان نہیں کر رہے، وہ پاکستان کا نقصان کرتے ہیں۔ اس نے جو اب گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے، فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو، یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو۔ اپنا پیسہ بچانے کے لیے لندن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف۔ اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ نون لیگ اپنے لیے خود ہی بحران اکٹھے کر رہی ہے۔ جو کچھ اس نے عظیم افواج کے بارے میں زبان استعمال کی، اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کل دھوبی گھاٹ میں فوج کو ڈسکس کیا۔ میں سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، جب آپ فوج کو اس طرح چوکوں اور چوراہوں میں اور دھوبی گھاٹ اور موچی دروازے میں ڈسکس کریں گے تو پھر یاد رکھنا سیاست میں بھی آپ کے ساتھ دھوبی گھاٹ والا سلوک ہوگا۔ میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی؟ ہندوستان ٹائمز، انڈین ایکسپریس، زی نیوز، یہ کون سا ہے جی؟ یہ ٹوڈیز نیوز، تقریباً سب میں ایک ہی ہیڈنگ ہے۔ میں آپ کو اگر کیمراز دکھا سکیں یہ ہیڈنگ، اور تقریباً تمام کے اندر یہی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے۔ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی، اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ جو کامیابیاں ہم نے جن کی بات کی جو حاصل ہو رہی ہیں، وہ اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک حکومت کام کر رہی ہے، پاکستان میں ایک جمہوری نظام کام کر رہا ہے، جہاں فوج اور سول لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں، اور جو جنرل قمر باجوہ ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف، وہ بہت کھلے ڈلے آدمی ہے، وہ کوئی بات دل میں رکھنے کے عادی نہیں ہے، وہ کہا جائے کہ دل کھول کے سامنے رکھتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ نواز شریف ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی روٹھی ہوئی محبوبہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے بدلہ لیں فوج سے کہ انہیں ٹھکرایا کیوں ہے۔ میرا شبلی فراز صاحب کا، ہمارا تعلق ایسے علاقوں سے ہے، ہمارے تو قبرستانوں میں کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں شہید نہیں ہے، ہمارے تو گاؤں کے گاؤں ایسے نہیں ہیں جہاں پہ غازی نہیں ہے۔ آپ ہمارے جوانوں کی، ہمارے شہداء کی، ہمارے غازیوں کی آپ بے عزتی کا نیریٹو، بے عزتی کا بیانیہ نہ بنائیں۔ یہ بھی جو آپ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ جرنیل جو ہیں ان کے تو ہم خلاف ہیں، اور ہم فوج کے نچلے جو ہمارے جو سپاہی ہیں، جو نچلے رینکس کے لوگ ہیں، ان میں اور سینئر رینکس میں جو آپ ایک تفاوت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو ایک فرق قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہندوستان کا ایجنڈا ہے۔ جو قانون اور آئین کے خلاف جائے گا، قانون حرکت میں آئے گا، میں جاؤں گا کوئی اور جائے گا۔ There's a very thin line۔ جب پاکستان کی بات آئے تو ان ایوانوں میں کھڑے ہو کے افواج پاکستان کو برا بھلا کہے، ڈان لیگز کی بات ہو، اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے ساتھ چھپ چھپ کے ملے، ان کے ساتھ روابط رکھیں، تو یہ کیا ہے؟ کون سوچے گا؟ پاکستانی قوم کو اب جاگ جانا چاہیے۔ کبھی آپ چیک پوسٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں، وہاں پہ فوجی جوانوں کی بھی اور لوگوں کی بھی جنازے نکل جاتے ہیں، کس کو خوش کر رہے ہیں؟ فینسنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک طرف وہاں سے حملہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے آپ حملہ اور ہو جاتے ہیں، کس کو خوش کر رہے ہیں؟
वजीरिस्तान के लोगों का नुकसान हो रहा है, वही वजीरिस्तान के लोग जिनको अभी आपने एजेंट का, जिनको आपने गद्दार का, वो लोग आपको मुंतखब करके आए हैं। आप इदारों को टारगेट करते हैं। स्पीकर साहब, मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ हम इंडिया की तैयारी गिराते हैं, यहाँ पे किसी और के दुश्मन का बयानिया प्रोमोट किया जाता है, कोई अपनी माँ को भी गालियां नहीं देता। स्पीकर साहब, ये जो एक फैशन बनी हुई है कि कोई भी चीज आपने करनी है फौज को गालियां निकाल दो, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आपकी गलतियां थी, आपकी कोताहियां थी, कौम के सामने आए, माने। यहां से एक रुकन कौमी असम्बली का वहां पे टेलीफोन जाता है और कहते कि धरने को खत्म ना करे, सीधा धरना वगैरह छोड़ के चेक पोस्ट पे असलहा समेत हमला और होते हैं और वहां पे फौजी जवानों समेत वहां पे जो वजीरिस्तान के लोग हैं वो भी शहीद हो। PMLN नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जो मजमूम इरादे हैं उनके एजेंडे से अब हम गाहे बागाहे आगाह करते रहेंगे। अयाज सादिक ने जो घनाउनी, जो मुल्क दुश्मन स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर जरा अहवाल सुने, बैकग्राउंड स्टोरी सुने कि अयाज सादिक साहब को किस तरह से नवाज शरीफ शाबाश दे रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ उसे खुद अप्रिशिएट किया फोन करके, बल्कि उसे ये कहा कि जो जंदाल है वो भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने भी आपको बहुत सराहा है। तो ये इन गद्दारों का हाल देख लें। TLP आसिया बीबी का केस था, बेंगलोर से और न्यू दिल्ली से 85 ट्वीट्स पर मिनट आ रहे थे। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पे नजरी की हुई है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान को पोलराइज करना, इदारों को आपस में लड़ाना, अफवाज पाकिस्तान को ऐसे पेश करना कि ये विलन, और लोगों को ये एहसास दिलाना कि तुम महरूम हो। ये क्या अमेरिका ने ये इस मुल्क के अंदर फैसले करने हैं? किसी ने बाहर से आके करने हैं? जब लाश आई, ताहिर दावड़ मेरा था, पाकिस्तानी था। मुझे ये बताएं कि लाश मैंने लेनी थी, मुझे वहां पे NDS से कहा जाता है कि लाश हम मंजूर पश्तीन को देंगे। मोहसिन दावड़ आया कि मैंने इनसे नेगोशिएशन करनी है। मैंने कहा आप मेरे पार्लियामान के मेंबर हो, आओ आप नेगोशिएशन करो। मैंने तो उस पर एतमाद किया। इसमें पाकिस्तान फौज को गाली देने कहां से आई? पाकिस्तान को के झंडे को पांव के नीचे रखने की बात कहां से आई?